اے پی کے بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے نے آج ثابت کیا ہے کہ عمران خان کے موجودہ بیانیے نے ان کی اس جارحانہ سیاسی حکمت عملی نے اور اس دباؤ کی کیفیت میں جس کی انہوں نے خوب جی بھر کے تشہیر کی ہے، اعلانات کیے ہیں، تقاریر کی ہیں، اس کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں وہ مقبولیت، عوامی مقبولیت جو عمران خان کی گرتی ہوئی نظر آئی تھی، جو کم ہو گئی تھی دسمبر میں پچھلے 3 مہینوں کے دوران، اب اس کو انہوں نے ریگین کیا ہے۔ کھوئی ہوئی مقبولیت ان کی واپس آئی ہے اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا ہے پی ٹی آئی کو۔ آج ایک بار پھر کے پی گڑھ ہے تحریک انصاف کا اور عمران خان کا، آج کے انتخابی نتائج نے یہ ثابت کیا ہے۔ کل ہم نے عوام سے، خاص طور پہ پشاور میں ایک عام پشاور کے رہنے والے سے، کے پی کے رہنے والے سے عمران خان پر، عمران خان کی موجودہ صورتحال پر اور اس پر جس کا ذکر وہ کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی سازش کا شکار ہے، اس کا ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم نے ایک عام پشاور والے سے اس کی رائے پوچھی تھی، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ 70 سالہ تاریخ میں سب سے بہترین ایماندار صادق امین عمران خان ہے۔ بیرونی سازش کے تحت پیسہ لے کر آگے اور یہ حکومت کو گرانے، یہ اللہ کو بھی جواب دہ ہوں گے اور یہ ساری قوم کو جواب دہ ہوں گے۔ ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ وہ بندہ ہو جو میرے ملک کے لیے ٹھیک ہو۔ عمران خان کا دی اینڈ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وہ جلدی ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کو استعفیٰ اس لیے دینا چاہیے کہ اس نے بہت مہنگائی کی ہے۔ مہنگائی سب دنیا پر ہے، سب دنیا کا کاروبار نیچے آیا، سب پاکستان کو اپیل کرتے، منت کرتے چی حق اور سچ بندہ چھوڑو۔ جس طرح وہ کر رہے ہیں اعتماد کے طریقے سے، اس طرح جو ہے نا عمران کو بھی چاہیے کہ ڈٹ کر مقابلہ کرے، قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ 70 سالہ پوزیشن والے باری باری سے سب نے باری لی، اپنی باری گزارا ہے۔ اگر یہ سارے پاکستان کے مخلص ہوتے تو پھر اتنے قرضے پاکستان پہ کبھی نہیں چڑھتے۔ ایماندار لیڈر ہے، ہاں وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے، پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے اور بہت اچھا لیڈر ہے، اس کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے۔ بالکل نہیں دینا چاہیے۔ عمران خان ایماندار بندہ ہے، وہ ایسا ایماندار بندہ ہے اس پاکستان کے لیے ہر وقت چاہیے۔ سارا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اس طرح عمران خان کرے گا، اس طرح کوئی وزیر اعظم آئے گا اس طرح کام بھی نہیں چلائے گا۔ مہنگائی تو ہے، عمران خان کی حکومت کو سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی سے کوئی اثر نہیں پڑے گا ان کی صحت پر۔ عمران خان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، وہ واحد ایک ایماندار لیڈر ہیں، اور ان پر ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ملک کو چلائیں گے اور بہترین چلائیں گے۔ یہ پس منظر ہے کہ آج کے پی کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف نے قابل ذکر بلکہ کئی حلقوں کے لیے حیرتناک کامیابی حاصل کی ہے۔ اس پر ہماری گفتگو اور تجزیہ جاری ہے۔ 2 نامور سینئر ترین صحافی کے پی کے ہمارے ساتھ ہیں، جناب مشتاق یوسفزئی اور جناب افتخار فردوس۔ مشتاق یوسفزئی صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو جاری جدوجہد ہے عمران خان کی، یہ بات تو طے ہے کہ کے پی میں ان کو اس کا سیاسی فائدہ ہوا ہے، گو کہ اس وقت ہم یہ ایک طرح سے مین لینڈ کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو سابقہ ہمارے قبائلی علاقے ہیں جن کا زیادہ تعلق ہے، اور پھر پوری جو سوچ ہے اس ہمارے صوبے کی ماشاءاللہ، وہ کتنی ہم آہنگ ہو رہی ہے، وہ کتنی ریزونیٹ کر رہی ہے جو عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے اس کے لحاظ سے، کیونکہ بہرحال خیال یہ ہے کہ یہ اثر انداز ہوگا جب بھی الیکشن ہوں گے، جو کہ اب چند مہینوں کے اندر ہو سکتے ہیں قومی الیکشن کے پی میں، تو یقیناً ایسا لگتا ہے کہ عمران خان، یہ اچنبھے کی بات نہیں ہوگی، یہ امپاسبل نہیں ہے کہ عمران خان کے پی پر قابو برقرار رکھیں۔ جی بالکل کمال صاحب، 2-3 مہینے پہلے صورتحال بالکل مختلف تھی، اور پی ٹی آئی کے سرکردہ لوگ بھی پریشان تھے کہ جو مہنگائی اس وقت ملک میں ہے، ان کی حکومت میں ہے، ان کی بس میں نہیں ہے، لیکن یہ ان کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی ہے، اور ان کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ لیکن آج جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، کل ہوئی ہے، تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آج ابھی اگر الیکشن ہو جائے تو میں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس پوزیشن میں ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ان کا مقصد تھا، جو جس طریقے سے انہوں نے اس کو ہینڈل کیا، جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ جو تھے ہمارے ملک میں، اسپیشلی خیبر پختونخوا میں، قبائلی اضلاع میں، تو ان کا بہت زیادہ ان کو پیدا ہوا، اور ان کا جو پیغام تھا وہ پہنچ گیا، اور وہ ٹائملی پہنچ گیا۔ تو میرے خیال میں اب جو یہ ایک پیغام ہے جو خیبر پختونخوا کے 18 اضلاع میں آج ہوا ہے، آج اگر اس کے بعد بھی انتخابات ہوتے ہیں تو جو لوگ نظر آتے ہیں، جو ان کا جو ریئیکشن نظر آتا ہے سارے صورتحال پہ، تو میرے خیال میں
پی ٹی آئی کو کافی کامیابی مل سکتی ہے اس کی، اور انہوں نے خوب استعمال کیا اس کا۔ تو افتخار فردوس صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جانب عمران خان کی بڑھتی مقبولیت، ظاہر ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال، ان کا بیانیہ، ان کا ایگریشن، ان کی ساری بات جو ہے وہ اثر انداز ہوئی ہے، اور یہ جو ڈپ ہوا ہے خاص طور پہ پی ٹی آئی، معاف کیجیے گا پیپلز پارٹی، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ تحلیل ہو گئی ہے۔ نون لیگ کو جو اتنا بڑا سیٹ بیک ہوا ہے، یا جو اس کے علاوہ جو جماعت اسلامی کو سیٹ بیک ہوا ہے، یہ جو سیٹ بیکس ہوئے ہیں، آپ نے پہلے تو اس کی وجہ بتا دی کہ ان لوگوں کی قوتیں اور ان کا فوکس اس وقت مرکز میں ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کی وجوہات ہوں گی نا کہ یہ تو بالکل ہی غائب سے ہو گئی، خاص طور پہ پیپلز پارٹی۔ جی، میں یہ بات جو ہے یہاں پر ایک آپ جو ہے دو بندوں کے نام لیے کہ عمران خان اور اوبیسلی چیف منسٹر کا نام آیا، لیکن ایک ماسٹر پولیٹیشین جو اس ساری سچویشن کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور جنہوں نے پہلے بھی انٹر پارٹی کانفلکٹس کو پورے طریقے سے ایکسپلائٹ کیا اور بہت سارے لوگوں کو تحریک انصاف کی طرف لے کر آئے، جو ایک گیم چینجر ہم نے نظر آیا ہے وہ پرویز خٹک صاحب ہیں، جو اس پوری کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے، اور جنہوں نے، جیسے آپ نے مہتاب عباسی صاحب کے حلقے کا ذکر کیا، وہاں پر بیسیکلی پی ایم ایل این 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، اور ان کو پی ٹی آئی کی طرف لے کر آنا جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب نے وہ ساری انجینئرنگ جو ہے وہ کی۔ اسی طرح باقی ایریاز کے اندر جتنے کام ہوئے ان میں ان کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور obviously سیاسی جوڑ توڑ کے ماہرین ہی ایسے الیکشنز کے اندر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ نمایاں کامیابی دلا سکتے ہیں، تو obviously یہ ایک ریزن ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جو پی 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 کو اور جے آئی کا اور جو پی ایم ایل این کی کاوشوں کو اگر ہم دیکھیں، انہوں نے اس طرح اس الیکشن میں جو ہے وہ اپنی پارٹی کو اکٹھا نہیں کیا، پلس جو ان کے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ سامنے آئے وہ پاپولر کینڈیڈیٹس نہیں تھے، لیکن obviously لوکل لیول اور گراس روٹ لیول پر سیٹ اپ بنانا، پچھلے جو فرسٹ فیز ہوا تھا اس میں پی ٹی آئی کا گراس روٹ لیول سیٹ اپ نہیں تھا، آئی تھنک کہ اس میں پارٹی ٹکٹ الاٹ کرنا اور وہ لوگ جو ٹریڈیشنل پی ٹی آئی کے ساتھ تھے ان کو جو ہے سامنے لے کر آنا گیم چینجر، جو باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ نہیں کر سکی۔ مشتاق یوسف صاحب، اب جو لیسنز لرن کیے ہیں دسمبر کا الیکشن، اس میں سے لیسنز لرن کیے، اب جو الیکشن ہے اس کے بھی لیسنز ہیں، عمران خان صاحب کی قوت ہے، پش ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، کتنی مجموعی طور پہ اثر انداز ہوں گی قومی الیکشنز میں جب وہ اس سال کسی وقت ہوں گے؟ جی کمال صاحب، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی والے کافی پریشان تھے آج سے تقریباً 2-3 مہینے پہلے، لیکن آج بہت وہ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، اور اصل میں جو پی ٹی آئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اب بھی یہاں پہ جو ینگسٹرز ہے، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تو وہ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن جلسوں میں وہ گئے تو وہاں پہ کراؤڈ بہت زیادہ تھا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جب خود گئے، اور اس بار انہوں نے ایز اے پارٹی الیکشن لڑا۔ پہلے فیس تھا تو چند کینڈیڈیٹس تھے جن کے پاس پیسہ تھا، جن میں حکومت کے لوگ تھے، تو انہوں نے کیمپین چلائی تھی، لیکن باقی لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا تو وہ رہ گئے تھے، لیکن اس بار انہوں نے ایز اے پارٹی کے طور پر یہ الیکشن لڑا اور خوب لڑا، کیمپین چلائی، چیف منسٹر کو ٹاسک دیا، وہ خود چلے گئے تھے۔ فردوس صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج خیبر پختونخوا کا مقبول ترین رہنما کون ہے، جماعت نہیں، مقبول ترین رہنما ہے عمران خان ہے، مولانا فضل الرحمان ہیں، بلاول بھٹو ہیں، شہباز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، تو آپ کیا کہیں گے، کیا ایک رہنما ان میں سے ہے جو کہ تھوڑا آگے ہے؟ دیکھیں، جو اگر پاپولیرٹی کے بیسس پر جاتے ہیں کامران صاحب، تو میرے خیال میں عمران خان آج بھی کے پی کے اندر ایک پاپولر لیڈر ہے، اور obviously ان کے چاہنے والے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہیں اس ایریا کے اندر، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی بیسز ہوں گے، لیکن کے پی جو ہے وہ پاپولیزم کی طرف وہ زیادہ راغب ہیں۔ میرے خیال میں اگر کوئی پاپولر نیریٹو جیسے سامنے آیا ہے ابھی، اور آپ نے عمران خان کی جو تقریروں کا ذکر کیا ہے، بلکہ جنہوں نے قوم سے خطاب بھی کیا، اس میں پرٹیکولرلی جو ہے وہ ٹرائبل ایریاز اور خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ ذکر کیا، تو obviously ان کو پتہ ہے کہ ان کے پارٹی کے بیسز کہاں ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب مشتاق یوسف زئی، جناب افتخار فردوس۔